اگر میں نے اپنی بیوی کو چیٹ کیا تو یو کے سے واپس آتے ہی میں نے اس کو 17 Pro Max دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی بکاؤ مال ہے, وہ آپ کے 17 Pro Max پہ خوش ہو گئی, وہ چپ کر گئی, اس نے صبر کا مظاہرہ کیا, اس نے یہ شو کیا کہ میں اس شادی کو کیری کرنا چاہتی ہوں. طلاق نامے پہ اس نے اگر بچے کا ہاتھ رکھ کے ایک پکچر بنائی تو صحیح کیا, کیونکہ یہ طلاق اس بچے کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. رجب بٹ کو اللہ نے کھلا سب کچھ دیا, رجب بٹ نے اس کا مس یوز کیا. وہ فرعونیت کر رہا ہے اس وقت, اور جو اپنے گھر پہ وار کرتا ہے اس کے ساتھ پھر اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی تباہیاں دکھا دیتا ہے. اگر رجب بٹ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو آئی سی اے ویری گڈ فیوچر فار ہر. آپ لنڈن بھاگ گئے, وہاں سے آپ اپنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ اچھا کریں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, میری برتھ ڈے, میرا کیک آیا. آپ کی بیوی یہاں کیا کری ہے؟ اس کو ہاسپٹل وزٹس پہ کون لے جا رہا ہے؟ اگر اس نے اپنی وائف اور بچے کو واپس نہیں لیا تو اس کا بہت بڑا زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا. 2026 کے بعد شاید لوگ رجب بٹ کو یاد بھی نہ رکھیں. نامور یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے کئی پریڈکشنز دینے والی سائیکک ریڈر لالا رخ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نورا؟ بالکل ٹھیک. لالا رخ صاحبہ, کسی کی طلاق کی پریڈکشن دے دینا شادی کے اگلے دن ہی, کیا آپ کو لگتا ہے اخلاقی طور پر مناسب ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور میں نے بالکل نہیں دی. اگر آپ میرا وہ انٹرویو اٹھائیں جس میں کہ آپ اس کی شادی کے بعد کی تھی, اس میں میں نے اس کے لیے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکلیں کھڑی ہوں گی. وہ لڑکا جو مجھ سے انٹرویو لے رہا تھا مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا, میڈم ان کی شادی چلے گی یا نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں ارتضیٰ, شادی کے شروع میں کسی کے لیے یہ کہہ دینا کہ جی چلے گی یا نہیں چلے گی بہت بری بات ہے, تو میں ابھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہوں گی. میں نے اس وقت رجب بٹ کی پرسنل لائف میں, یعنی جو اس کا ایز اے یوٹیوبر تھا, اس کے لیے مشکلوں کی آگاہی کی تھی, اور ساتھ اس کو ایک ایڈوائز بھی کی تھی کہ فرسٹ آف آل تھوڑا سا اپنے کو دھیما کر لے. اتنا زیادہ شو بازی, پیسے لٹانا, چیخیں مارنا, ان نوٹوں کے اوپر پاؤں رکھ کے چھلانگیں مارنا جن کی کمائی کے لیے لوگ یہاں میرے گھر کے باہر ابھی آپ نے آتے دیکھا ہوگا 20 25 آدمی دھاڑی دار بیٹھا رہتا ہے ایک نوٹ کمانے کے لیے. پھر میں نے اسے یہ ایڈوائس کی تھی اپنے اسی, دیکھو اب اتنا وائرل ہے, لوگوں کو چاہیے وہ اٹھا کے دیکھے میں نے کیا کہا تھا, کہ یہ اپنی بیوی کو پلیز اپنے ویلاگز میں نہ لائے. یہ اس نے دونوں کام نہیں کیے. ود ان مطلب اس کے ولیمے کے تیسرے دن پولیس نے اس کو اریسٹ کیا. کس بات پہ؟ اس کے پاس اس کو تحفے میں جو چیزیں ملی تھی, جس میں ایک گن تھی, جس میں ایک شیر کا بچہ تھا. اب یہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شیر کا بچہ ملے گا اس کو یا گن ملے گی. انسان جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سائیککس ہوتے ہیں, جن کو نظر آتا ہے, اگر ان کو آگاہی آگے کی ہو بھی جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اگلے کو ایڈوائز کریں, سمجھائیں کہ بیٹا اس کام سے پرہیز کرو, یہ آپ کو برائی کی طرف, کھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. He didn't stop. اس کے بعد اس کے اوپر کیسز بنے, بھاگ کے خانہ کعبہ پہنچ گیا. اب آپ یہ دیکھیں, ایک شخص جو بھی اس کے ذاتی فعل ہیں وہ بہتر جانتا ہے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے معافی مانگی, اس نے سوری کہا. اس کے بعد وہ دبئی پہنچتا ہے, اور دبئی سے اس کی وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز ناچنے کی, گانے کی, اور لڑکیوں کے ساتھ. میں نے تو نہیں کروائی, ٹھیک ہے, چلیں اس کی بیوی بہت اچھی ہے, میں شروع سے کہتی آئی ہوں اس کی بیوی بہت اچھی ہے, اس کی بیوی اب بھی میں کہوں گی ایمان بہت اچھی ہے. اس نے سب کچھ اگنور کر دیا, یہ واپس آ گیا, ساتھ بیوی کے رہا, پھر ویلاگز بنانے شروع کر دیے. پھر اس نے ایمان کو تھوڑا سا کم شو کرنا کر دیا اپنے ویلاگز میں. آل رائٹ, گڈ فار یو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایمان پریگننٹ ہو گئی. مجھے ایک دو یوٹیوبرز نے کہا وہ پریگننٹ ہے, میں نے کہا اچھا ہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے, ٹھیک ہے. پھر کسی نے کہا وہ نہیں ہے, میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے, پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد اس نے ایک ایپ کو جو کہ جوئے کا ایپ ہے اس کو پروموٹ کیا. اچھا نور دیکھیں, یو آر ان دا میڈیا آلسو فار آئی تھنک 6-7 سال تو آپ کو ہو گئے, میں 5-6 سال سے میں بھی کر رہی ہوں. آپ کو اور مجھے کوئی 10 لاکھ کیوں نہیں سینڈنگ کرتا؟ آپ کے اکاؤنٹ میں کسی نے 10 لاکھ ایز اے گفٹ بھیجے ہیں کبھی؟ آپ کو کبھی کسی نے ایک بہت خوبصورت سا 7 لاکھ کا موبائل گفٹ کیا ہے کہ نور امان اللہ آپ بہت پیاری ہیں اور ہمیں تو آپ سے عشق ہے اور آپ اتنا اچھا بولتی ہیں؟ ہم بھی تو کام کر رہے ہیں نا, ہم بھی تو بولتے ہیں, بلکہ میں اپنے چینل سے تو لوگوں کو ہر چیز کے لیے وظیفہ دیتی ہوں فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے. اور میں ان کو آن لائن ریڈنگ کرتی ہوں. اور یقین مانے کل ایک بچی نے ایسی بات کی, میرا دل ایسا تھا کہ لگی میم آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں. اتنا بڑا کمپلیمنٹ یار. میں
مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے نہ رجب بٹ کی طلاق کرائی, نہ میں نے رجب بٹ کی طلاق میں نے پریڈکٹ کی تھی جولائی میں لاسٹ ایئر جب یہ لنڈن بھاگا تھا. میں نے کہا اگر اب یہ نہیں سدھرے گا تو اس کے لیے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. پھر بھی میں نے ورڈ طلاق میں نے کبھی نہیں یوز کیا. ٹھیک ہے, مجھے لوگ آ کے کہتے رہے آپ کہہ دیں اس کی طلاق, میں کیوں کہوں؟ بچا سکتا ہے جس چیز کو تو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اپنے رشتے بچانے کی. اچھا, آپ نے بہت جگہ سجیسٹ بھی کیا کہ اپنے رویے میں تبدیلی لے آؤ یا ایمان کے ساتھ تمہارا تھوڑا پولائٹ بیہیویئر ہونا چاہیے. اچھا, اب اس سٹیج پر آ کر جب ہم دیکھ رہے ہیں بات بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے, اب کیا سجیشن ہے آپ کی؟ میری یہ سجیشن ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں ایک طلاق کے اس نے پیپرز بھیجے ہیں, بڑا وہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے میں نے طلاق دے دی, میں نے طلاق. میں تو اس کے الفاظ پہ حیران تھی. میں منافقوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کون منافق ہے؟ منافق وہ ہے جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا ہے, جو اپنی بات سے پھرتا ہے. تم منافق ہو, تم نے جا کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے غلطی کی, میں سوری کرتا ہوں, میں نے لوگوں کا دل توڑا, اس کے بعد آ کے تم نے وہی کام کرنے شروع کر دیے. اچھا, ہم نے رجب بٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو چیٹ کیا تو یو کے سے واپس آتے ہی میں نے اس کو 17 Pro Max دیا. آپ ایک خاتون بھی ہیں, سائیکک ریڈر بھی ہیں, کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پر رجب بٹ کو, اور ایمان کے حوالے سے کیا کہتی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی بکاؤ مال ہے, وہ آپ کے 17 Pro Max پہ خوش ہو گئیں, وہ چپ کر گئی. اس نے صبر کا مظاہرہ کیا, اس نے یہ شو کیا کہ میں اس شادی کو کیری کرنا چاہتی ہوں. پریگننٹ عورت اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے پریگننسی گزارنے. آپ لنڈن بھاگ گئے, وہاں سے آپ اپنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ اچھا کریں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, میری برتھ ڈے, میرا کیک آیا. آپ کی بیوی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کو ہاسپٹل وزٹس پہ کون لے جا رہا ہے؟ آپ بھی ایک خاتون ہیں, میں بھی ایک خاتون ہوں. اس میں ہم نے پریگننسی میں دیکھا ہے آپ کو میڈیکل وزٹس چاہیے ہوتی ہیں, ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. اس کا بھائی اس کو لے کے گیا, اینڈ آئی اپریشیٹ آن, اس نے سچ میں جو ایک پاکستانی بھائی کا کردار ہے وہ ادا کیا. اور اس نے اس کے کیا لڑکے کا نام ہے, ریحان طارق کے شو پہ آ کے کہا کہ میں رجب سے معافی مانگتا ہوں, میری بہن کی زندگی نہ تباہ کرے. اس سے بڑھ کے تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی. اور رجب کو دیکھیں کتنی آسانی سے, بیوی تو چلنے پر آئی ہوتی ہے, بچہ تو اپنا ہے, ایک بیٹے کی زندگی تباہ کر رہا ہے وہ. یار ہی ڈزنٹ ریئلائز کہ وہ کفان جو بھی نام لے رہا ہے, میرا بیٹا کفان کا, میں یہ ہوں, دیکھیں جی میں آ گیا ہوں, میرا بچہ ہے, اس کی تم لائف ڈسٹروائے کر رہے ہو. اچھا, یہاں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے پروڈکٹ کیا رجب بٹ کی شادی مشکلات کا سامنا کرے گی, اب کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب فردر رجب بٹ کے لیے کتنی آسانیاں ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 11 سے 15 ہزار سبسکرائبر, فالوورز تو گر چکے ہیں اور مزید گرتے چلے جا رہے ہیں. فردر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر کہوں گی تو پکڑی جاؤں گی یار. نہیں, لیکن کہہ دیں, جو سچ ہے وہ کہہ دیں, جو آپ کا نالج کہتا ہے. نالج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنی وائف اور بچے کو واپس نہیں لیا تو اس کا بہت بڑا زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ 2026 کے بعد شاید لوگ رجب بٹ کو یاد بھی نہ رکھیں. بات یہ ہے کہ اللہ بعض دفعہ دے کے بھی آزماتا ہے اور پھر اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. رجب بٹ کو اللہ نے کھلا بے تحاشا رزق, روزی, فیم سب کچھ دیا. رجب بٹ نے اس کا مس یوز کیا. جب آپ کسی چیز کا مس یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو مثالیں ہیں نا مذہب میں, فرعون کی ہے, نمرود کی ہے, کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں جن کی تباہی ہم نے دیکھی, رائٹ. تو رجب بٹ اپنے کو کیا ان سے بھی بڑا اونچا سمجھتا ہے, وہ فرعونیت کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اپنا گھر ڈسٹروائے کر رہا ہے. اور جو اپنے گھر پہ وار کرتا ہے اس کے ساتھ پھر اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی تباہیاں دکھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی بھی تو ایک بہن ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا. جو میں نے کسی کی بہن کے ساتھ کیا, اون کی بہن کے ساتھ کیا, کوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو مجھے کیسا لگے گا. جسٹ پٹ یور سیلف ان دیٹ پلیس. اس کے لیے آپ کو ایمپتھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک عاجز دل چاہیے ہوتا ہے, ایک ایسا دل جو کسی اور کے دکھ میں دھڑکے. اچھا, آج میں آپ کو پہلی دفعہ ایک بات آن ایئر بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے نور, آپ کے طرف سے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ریسنٹلی ایک خاتون کال کرتی جن کے جوان بیٹے نے خودکشی کر لی, 19 ایئرس کے بچے نے ڈرگس سے OD کر دیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ کہنا بھی میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ میں کہوں میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں, کہ میں آپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتی. لیکن میرا اندر سے, میرا پورے جسم, سر سے لے کے نا پاؤں تک ایک لرزہ آ جاتا ہے اور ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے
جو کہ کیونکہ یہ سائیکک ریڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کا پورا اپنے اندر لے لیتے ہیں چیز. تو میں اگر یہ کہوں کہ سر مجھے پتہ ہے کہ ایمان کے اوپر کیا گزر رہا ہے, وہ کتنی پریشان ہے, اور اس کو اوپر سے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان نے یہ کیا, اس نے طلاق نامے پہ اس نے اگر بچے کا ہاتھ رکھ کے ایک پکچر بنائی تو صحیح کیا, کیونکہ یہ طلاق اس بچے کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. کل کو ایمان کی بھی اللہ کرے اگر رجب بٹ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو آئی سی اے ویری گڈ فیوچر فار ہر. اچھا, ہاں بہت اچھا. جہاں آپ نے رجب بٹ کے ڈاؤن فال کو پریڈکٹ کر دیا ہے وہاں آپ ایمان اور اون کے لیے کیا کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم ان کو سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو دیکھ رہے ہیں. بہت بہتر, بہت بہتر. دنیا کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ, اور رجب بٹ نے دنیا کا ریتھ لیا ہے. ریتھ جو ہوتا ہے نا اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور وہ کس فارم میں آتا ہے. آپ نے قرآن کے ترجمے سے پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوط کی قوم, سمود کی قوم, عاد کی قوم, کیسے تباہیاں اللہ نے, ایک ہوا چلی, ایک آواز آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی. رجب بٹ اللہ نہ کرے. پھر کوشن کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں, رجب بٹ پلیز اپنا قبلہ سیدھا کر لو, اپنی انانیت کو کم کر لو, اپنے ایگو کو تھوڑا نیچے کر لو. سوری کہنے میں کوئی, میری بیٹی کی تھوڑی سی خلش ہو گئی 2-3 دن پہلے. میری چھوٹی بیٹی نے آ کے مجھے کہا کہ امی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو سوری کہہ کے تمہاری عزت گھٹتی ہے نا تو آخرت کے وقت میں تمہیں وہ عزت دوں گا. تو جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ میں تمہیں عزت دوں گا تو رجب بٹ کو یہ بات نہیں پتا, کسی نے نہیں کہا, اس کے گھر میں کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا, کسی کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا. اچھا, رجب بٹ کی فیملی کی طرف سے کیا آپ پریڈکٹ کرتی ہیں؟ مدر ہیں, بہن ہے, بہت سٹانس ہے اس کی مدر کا, بہت گرپ ہے. ہم دیکھتے ہیں رجب بٹ اپنی والدہ کی بہت سنتا ہے, تو اس ساری سچویشن میں آپ والدہ اور بہن کو کہاں دیکھتی ہیں؟ میں بہت زیادہ ان کو الزام دیتی ہوں کہ ان کو چاہیے تھا اس شادی کو بچانا. ٹھیک ہے, ان کی والدہ اگر وہ اچھا دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ نور, رجب بٹ از ناٹ جو کیمرے کے سامنے آتا ہے. رجب بٹ کیمرے کے پیچھے بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. جتنا وہ برا کیمرے کے سامنے آتا ہے نا, بدتمیز آپ کو لگتا ہے, اور وہ لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ بولتا ہے کہ میں اس سے برا وہ اپنے کیمرے کے پیچھے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ہے. آپ نے اس کی ماں کے چہرے پہ کتنی طمانیت دیکھی, خوشی دیکھی, سکون دیکھا نہیں دیکھا. میں نے ایک ماں دیکھی جو گھٹی ہوئی ہے, جو کیمرے کے سامنے اس کو جتنی اجازت ہے وہ اتنا بولتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا باپ مظلوم سا بیچارہ, ریحان طارق کو سی آف کر رہے تھے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, معصوم باپ معصوم سا ہے. لیکن غزل اور اس کی ماں بچا سکتے تھے شادی کو. جب یہ لنڈن میں تھا کتنی دفعہ غزل یا اس کی ساس اپنی بہو کو پوچھنے گئے, اس کے گھر گئے نہیں گئے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے میاں کے گھر میں رہتی, جس گھر میں اس کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے, جس گھر میں اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھ رہا. اور اس کی میں نے زندہ مثال دیکھی ہے. میری فرینڈشپ تھی ایک ٹی وی آرٹسٹ سے, اور اس کی بیوی اس وقت بہت فیمس تھی. اس کا ڈرامہ روز کا چل رہا تھا, یہ پہلا سیریل تھا پاکستان میں جو ڈیلی بیسس پر آتا تھا, اور 3 دفعہ آن ایئر ہوتا تھا, 4 بجے بھی ہوتا تھا, رات کو 12 بجے بھی ہوتا تھا. شی واز دا موسٹ فیمس ایکٹریس آن ٹی وی ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کا میاں افیئر چلاتا پھر رہا تھا. اور جب وہ گھر آتی تھی کھانا کون بناتا, ساس کہتی تھی مجھے کیا پتا, سسر کہتا تھا مجھے کیا پتا. اس نے طلاق لے لی. بعد میں وہ رونے لگا, ہاں میں نے اس کو طلاق غصے میں دے دی, اب میں کیا کروں, کیوں کما تو وہی رہی تھی, گھر تو وہی چلا رہی تھی. تو یہ دیکھیں کہ فیملی, جب ہم فیملی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اس سے کس سے کمایا ہے, فیملی ویلاگ, تو آپ پیچھے اپنے لوگوں کو بھیجتے, وہ آپ کی اماں کو غزل کو دکھاتے, وہ ایمان کے گھر گئیں, ڈلیوری کے وقت گئیں, اس کو ڈلیوری کے وقت کوئی گیا, بچہ جب پیدا ہوا ساسیں کتنا کرتی ہیں, رائٹ, نندے کتنا کرتی ہیں, بھائی ان کا بھی تو بھتیجا تھا نا پہلا. اور رجب بٹ کا بیٹا شہزادہ میرا سلطان کدھر تھا, کوئی کسی نے اس کو سپورٹ کیا؟ اون اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا, اس کے ماں باپ نے سارا خرچہ اٹھایا. اگر یہ وہاں سے کہتا ہے اور زبانی جمع خرچ میں کہتا ہے, اس لیے اس کو وہاں سے 2 کروڑ بھی بھیجے ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی کم تھے. اچھا, نجی ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے رجب بٹ نے کچھ منہ دکھائی کے تحائف کا بھی تذکرہ کیا, جس میں 15 لاکھ 10 لاکھ اس کے دوستوں کی طرف سے اس کے بیٹے کیوان کو منہ دکھائی میں ملے, اور اس کا تذکرہ اس سینس میں تھا کہ اس کے پاس 15-20 لاکھ ہے تو لہٰذا میں خرچہ نہیں دے سکتا. تو آپ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ
ایک بندہ کروڑوں میں کما رہا ہے رائٹ. اس نے اپنا خود بتایا کہ میرے اتنے کروڑ میری ارننگ ہے. جو میں نے شروع میں سنا اس کی 2 سے 7 کروڑ ہر مہینے کی ارننگ ہے. اس میں کسی نے 10-15 لاکھ آپ کی بیوی کو اگر بچے کی خوشی کے دے دیے, مبارک کے دے دیے پیسے, تو آپ اس کو خرچہ نہیں بھیجیں گے؟ آپ تو اپنا فرض تو پورا کریں. آپ, میرا کوئی فرینڈ یہاں آتا ہے, وہ میرا اگر مجھے کوئی گفٹ دے کے جاتا ہے, تو اگر میرے بچے میرا مہینے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو کہیں گے اس مہینے آپ کو خرچہ نہیں دے رہے کیونکہ آپ کے بھائی نے لنڈن سے امریکہ سے آپ کو پیسے بھیج دیے. دیکھیں آپ بیلنس کریں نا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایپلز اینڈ اورنجز کچھ کر رہے ہیں. اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ وہ اپنی ہر جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے وہ جان چھڑاتا ہے. رجب بٹ کی دوسری شادی ہوتی دیکھیں گی آپ؟ 2 3 4 اب تو اسے شادیاں کرنی ہیں کیونکہ اس نے دنیا کو یہ دکھانا ہے دیکھو میرے سے تو ہر لڑکی شادی کرنے کو تیار ہے. اس نے 15 لڑکیوں کو پہلے وعدہ کیا تھا جن کی بددعاؤں سے وہ آج یہاں پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے ہر لڑکی کو جب اس کے ساتھ سورنے لگتا ہے اس سے پہلے وہ وعدے کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں آپ سے شادی کروں گا. کتنی لڑکیوں نے آ کے انٹرویوز دیے. سچی بات ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نہیں دیکھتی, نہ میں رجب بٹ کو دیکھتی ہوں نہ میں اس کے یہ سارے, لیکن مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی رجب بٹ کی بھی وہ ایک لڑکی نے کہا اتنا اس کی لڑائی ہوئی. وہ کلپس آتے ہیں نا, ریلز آتی ہیں کہ تو نے مجھے کہا تھا تو مجھ سے شادی کرے گا, تو نے مجھ سے ایک نے کہا, ایک نے نہیں, 2 نے نہیں, 3 نے نہیں, 4 نے نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جب یہ جھٹکا لگ, اچھا مجھے ایک ریزن بتائیں رجب بٹ نے کہیں ایک ریزن دیا کہ میں کیوں ایمان کو طلاق دے رہا ہوں؟ انا وجہ بتائیے. اس کی اپنی انا. اس کا کہنا ہے کہ ایمان میں بہت زیادہ انا ہے, اکڑ ہے. اچھا اس حوالے سے آپ کیونکہ سائیکک ریڈر ہیں, آپ ایمان کی پرسنالٹی میں جہاں آپ نے رجب بٹ میں اتنے فلاز بتا دیے, اتنی خرابیاں بتا دی, وہاں آپ ایمان کی پرسنالٹی میں کیا خرابیاں دیکھتی ہیں؟ میں سیریسلی بتاؤں, مجھے وہ بچی اتنی اچھی لگی. میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک اچھے گھر کی ایجوکیٹڈ بچی ہے اور وہ ایک ذمہ دار بچی ہے. میں نے اس کے کیریکٹر میں کوئی فلا نہیں دیکھا, میں نے اس کے انداز میں کوئی فلا نہیں دیکھا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا چھپا, ہر ایک کے اندر برائی اور اچھائی ہوتی ہے. ہاں اس نے اتنا کچھ اس کا برداشت کیا اپنی شادی بچانے کے لیے, اور جب وہ پریگننٹ ہوئی اس نے واپس بھی اس کو اس لیے لیا کہ چلو بچے کا باپ ہے, لیکن اینڈ میں اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے ایمان میں یہی تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ رجب بٹ نے کیا کہہ کے اس کو دیا. انا والی ہوتی تو اس کو واپس ہی نہ لیتی, اس کو بچے کو منہ بھی نہ دیکھنے دیتی. ٹھیک ہے نا. انا یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی آپ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے لنڈن, آپ نے اس کے لیے پرووائڈ کیا, آپ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 2-4 کروڑ یہاں رکھ کے جاتے. آپ کون ہے کہنے والے کہ میں اس کو خرچہ نہیں بھیج رہا؟ آپ نے رجب بٹ کے ڈاؤن فال کی پریڈکشن دی, کیا دیکھتی ہیں؟ دوست احباب اتنے ہیں, اتنے پیار کرنے والے ہیں, کیا وہ گرنے دیں گے رجب بٹ کو؟ تو بہت مان ہے اپنے دوستوں پر. ارے فصلی بٹیرے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ محاورہ سنا ہے فصلی بٹیرے؟ وہ نانی والا آیا تھا نا اس کا لنڈن سے, بھاگا بیچارہ, 2 انٹرویو دیے, وہ کورٹ میں بیچارہ پولیس کو لے کے پہنچا. کدھر نانی والا چلا گیا نا, واپس لنڈن چلا گیا. یو نو وائی؟ رجب بٹ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. رجب بٹ سوائے اپنی ذات کے یہ وہ شخص ہے جو میں پہ بل رہا, میں, ماں باپ بہن دوست سب اس کے جوتے کی نوک پر ہے. دیٹس واٹ ہی تھنکس. میں اور پھر بھی میں. سو جو اتنا میں کرتا ہے پھر اللہ اس کی میں مٹا دیتے ہیں. آخر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو پریڈکشن دی اس پر کبھی آپ کو گلٹ فیل ہوا کہ اب آخر میں آ کر آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے پریڈکٹ کیا اور بات طلاق تک پہنچ گئی, اب آپ نے مزید کچھ پریڈکشنز دی ہیں, تو آپ کو کبھی پریڈکٹ کرتے ہوئے کسی کی شادی کا آغاز ہوا ہے اور ہم ڈیورس کی پریڈکشن دے رہے ہیں, تو کبھی آپ کو گلٹ ہوا, کبھی آپ کو برا لگا کہ مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا یا ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا؟ نہیں, میں نے آپ سے کہا نا میں نے طلاق کا لفظ استعمال بھی نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں نور, آپ جو ہے نا آج بہت احتیاط سے چلیے گا, خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ سارا راستہ بسم اللہ کی تسبیح پڑھتی جائیے گا, اور اللہ نہ کرے اس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے لالا رخ نے پریڈکٹ کیا تھا, میں نے تو ساتھ آپ کو تحفظ بھی بتایا نا, میں نے تو ساتھ آپ کو کوشن بھی کیا. تو جو سائیککس ہوتے ہیں یا جو اللہ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنے کو اسپریچول ہیلرز, ہمارے یہاں مولوی یا معلم یا پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کا کام ہے لوگوں کو بچانا. ہم نے تو ساری بچانے کی کوشش کی. یہ آپ کو تمہید کر
کے آپ چلیں آپ ایک ماں ہیں, آپ دیکھتی ہیں آپ کا بچہ اس کے ایگزامز آ رہے ہیں, مارچ میں پیپرز ہے بچے کے, بچہ سارا دن گھوم رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, موبائل پڑھ رہا ہے, آپ اس کو یہ ڈانٹتی نہیں ہے کہ بیٹا فیل ہو جاؤ گے, نہیں کرو یہ کام, پڑھائی کرو. اس کا مطلب ہے آپ نے پریڈکٹ کر دیا کہ وہ فیل ہو جائے گا, فیل ہوا تو کہا امی آپ نے کہا تھا میں فیل ہو جاؤں گا تو میں فیل ہو گیا. پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا کہ یہ کام مت کریں, یہ آپ کے لیے تباہی کا راستہ ہے. اور یہی میں نے کہا, اور اگر اس نے خود تباہی اپنی کریٹ کر دی تو میں نے جا کے طلاق کروائی. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آیا. آپ نے اتنی پریڈکشنز دی رجب بٹ کے حوالے سے, ان کے ولاگس کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے. ہم نے ان کے ایک ولاگ میں ان کو یہ کہتے بھی دیکھا کہ تھے ہے او مائی, تو کبھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ او مائی ہن پریڈکشنز دینا چھڑ دے, بند کر دے یا کم؟ میں ریئلی بس یہ آج آپ کے ساتھ اور کل ایک انٹرویو, اس کے علاوہ میں اس کے بعد کوئی رجب بٹ پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی. وہ میرا سب سے ناپسندیدہ ٹاپک ہے. میں پرسنلی اس سے چڑھتی ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی شہرت دی ہے اور ایک پلیٹ فارم دی ہے, اس کو آپ اچھائی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اتنے فالوورز ہیں, میرے ہر انٹرویو میں, میرے ہر ویلاگ میں, میرے ہر بات میں اللہ اور رسول کا ذکر ضرور ہوتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں میرا رب نے خود کہہ دیا جہاں میرا ذکر نہیں ہے وہاں میں ہوں ہی نہیں. میرے نبی نے کہہ دیا جہاں تم نے مجھ پہ درود نہیں بھیجا, مجھے سلام نہیں کیا, مجھ پہ میرا ذکر نہیں کیا, تو تم پہ کوئی رحمت نہیں ہے. تو میں کیوں کسی ایسے تھرڈ کلاس آدمی کے ویلاگز دیکھوں یا باتیں سنوں جس میں وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا, یا میں لیکن وہ اپنے ولاگ کا آغاز درود پڑھ کر کرتا ہے. اچھی بات ہے, بہت شکریہ آپ کا یہ بتانے کا, کیونکہ میں نے جو بھی, شاید میں بھی, جو جیسے لوگ میرے دیکھتے ہیں نا, خالی ریلز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتی ہوں, لیکن کیا میں راہ حق پہ ہوں؟ کیا میں اللہ کی بات مانتی ہوں؟ کیا میں دوپٹہ پہن کے اور تسبیح پکڑ کے آپ کے سامنے آتی ہوں؟ بیکاز میں اپنے بلیفس میں ہوں. وہ یہ یقین کرتا ہے کہ وہ کمانے کے لیے وہاں آیا ہے اور وہ ضرور کمائے گا. بٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر اس کے پاس انفلوئنس ہے نا کہ وہ لوگوں کو اچھائی یا برائی کی طرف لے جا سکتا ہے, تو یو شوڈ یوز دیٹ ہمارے یوتھ کو بہتری کی طرف لانے کے لیے. تھینک یو سو مچ لالا رخ صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی ناظرین, لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے نامور یوٹیوبر کے حوالے سے مزید پریڈکشنز دی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.